بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین، حاضرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے آپ تمام حضرات کو، آپ کے گھر والوں کو، اہل عیال کو، قرب و جوار والوں کو، اور آپ لوگوں کے صدقے میں مجھ مسکین کو بھی۔ آج میں کوئی چیز دکھانے کے لیے نہیں بلکہ کسی چیز کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ چیز، وہ لفظ، وہ جملہ، وہ سینٹینس، وہ ہے غرور کس بات کا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غرور سے، لفظ غرور سے، کہ غرور کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال غرور، جس انسان کے اندر غرور کی ہوا اگر تھوڑی سی بھی لگ جائے، پھر وہ انسان کہیں نہ کہیں دھکا کھا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی اس کے اندر غرور کی ہوا لگنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ انسان تہش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ذاتی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا خیالی اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ نقصان اٹھاتا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ تو برف نے بھی بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی، مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی۔ تو اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی، مستقبل بھی مٹی، پھر میں سمجھ نہیں پاتا کہ انسان کے اندر غرور کس بات کا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غرور سے، تکبر سے، کینہ، بغض، حسد، گالی، ان بیہودہ چیزوں سے، ان بیہودہ باتوں سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے خود کو بھی نقصان ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان ہے، جس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے لڑائی کی آگ پھیلتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال نقصان ہی نقصان ہے اس میں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ کیونکہ مجھے کل ایک اسلامی بھائی ملے تھے، ڈرائیور، تو انہوں نے غصے میں آ کر، اب مالک کا کام ہے کہیں غصے میں آنا کیونکہ وہ مالک ہیں، تو کچھ کہہ دیا تو اس کے عوض میں وہ چابی پھینک کے تو خروج لگوا لیا۔ میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں اتنے پیسے خرچ کر کے نہ جانے کیا کچھ پیسے لون لے کے آتے ہیں، قرض لے کے آتے ہیں، پھر اگر تھوڑی بہت بھی اگر گرمی برداشت نہ کر سکے، کسی کی بات اگر برداشت نہ کر سکے، تو پھر یہاں آنا ہی نہیں چاہیے، میرا تو یہ ماننا ہے۔ کیونکہ جتنے انسان عاجزی کے ساتھ رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، کیونکہ مل جل کے رہنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے انسان کے اندر بھی 5 چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی اور روح۔ ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، ان 5 چیزوں سے انسان بنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں، تو اتنی الگ الگ گرم چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، تو الگ الگ چیزیں، سخت اور نرم چیزیں سب ہونے کے باوجود بھی انسان کے شکل میں برقرار ہیں۔ تو گرم چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈی چیزیں بھی ہیں، تو پھر بھی آپس میں مل کے رہ رہی ہیں، تبھی تو انسان بن کے گھوم رہا ہے، پھر رہا، بول رہا، سن رہا، کھا رہا، پی رہا۔ تو اگر یہ چیزیں اگر اپنی اپنی تہش میں آ جائیں تو پھر انسان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔
اگر کوئی کچھ کہہ دے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے، کیونکہ سرکار کا فرمان بھی ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں زمین پہ پٹاک دے، گرا دے، ہرا دے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کرے۔ تو اس طریقے سے اب وہ بھی پریشان، اب پھر وہ گھر جائیں گے، اتنا پیسوں کا ضائع، پھر گھر والے وہ بھی پریشان ہوں گے، پھر 5 سال تک وہ دوبارہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ تو اس غرور کی وجہ سے، تھوڑی سی غرور کی ہوا لگنے کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے انسان کا خود کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، سب ان چیزوں سے۔ جو بھی یہاں پر سعودی عرب میں آئے ہیں یا کویت میں آئے ہیں، دبئی میں آئے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ اگر کوئی سخت کہہ بھی دیتے ہیں، ان کا کام ہے، تو آپ وہ ذرا ایک کان سے سن کے، کیونکہ 2 کان، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا کریں، اسی میں ہم سبوں کے لیے بھلائی ہے۔ تو بات کیا کروں، آپ خود ہی سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو ضمن مجھے بات ان کی رات سے کھٹک رہی تھی، افسوس ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے۔ بہرحال فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو تھوڑی سی انسانیت پیدا کریں بول چال میں ہر اعتبار سے۔ تو آخر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ان جملے پر میں اختتام کرتا ہوں، کیونکہ دعائیہ کلمات ہے یہ۔ کریمہ بخشائے برحالمہ کہ ہستم اسر کمند ہوا، ندارم غیر استو فریاد رس، تو آسیارہ خطا بخش بس، نگہدار مارا از راہ خطا درگزار، ثواب امنما۔ دعاؤں میں یاد رکھے، ناچیز قاری عبدالقیوم۔ پھر رہی زندگی کوئی اور اچھی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔